जून का पहला हफ्ता और हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार 2.0 का एक साल का अब तक का क्या परफॉर्मेंस रहा, और इसके साथ साथ देखेंगे यूएस प्रोटेस्ट जो ऑलमोस्ट एक हफ्ते को हो चले और यूएस ऑन फायर है। और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महोत्सव बनना चाहिए। मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया। आज के बिला तकल्लुफ़ तजिया में इन दोनों मौज़ूआत पर बातचीत होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का अगर एक साल का हम तजिया करें तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये साल भारत के लिए भरपूर रहा, बहुत सा प्रेशर रहा, बहुत सारे काम हुए इस एक साल के दौरान। जो गुज़िश्ता 72 साल में काम ना हो सका वो था आर्टिकल 35A 370A का एबॉलिश होना, जो अपनी जगह पर बहुत ही बड़ा काम था। इसके साथ साथ भारत की धरती ने जो मुंतज़र सी 500 सालों से ऑलमोस्ट राम मंदिर के सिलसिला में किसी भी इंसाफ की, वो इंसाफ भी आया, वो फैसला भी हुआ और वो भारत की आवाम की उमंगों के मुताबिक हुआ। और एक और अहम पेशरफ्त हुई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने CAA का बिल टेबल किया और वो बाद में पार्लियामेंट से पास भी हुआ। उसके तहत जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में, चाहे वो सिख बरादरी हो, हिंदू बहन भाई हों, क्रिश्चियंस हों, पारसी हों, बौद्ध हों, जैन हों, उनको सिटीज़नशिप देने की बात की गई। मगर CAA की आड़ में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। शायद वो सब कुछ जो भारत की अपोजिशन पार्टियां अब तक मोदी जी की दोनों सरकारों में यानी गुज़िश्ता 6 साल में ना कर सकी, उनको भी मौका मिला और उनसे ज़्यादा मौका मिला उन वेस्टेड इंटरेस्ट वाले एलिमेंट्स को जिनमें अनार्किस्ट भी शामिल थे और अपने ख़ास एजेंडे को लेकर आगे चलने वाले भी शामिल थे। वो सब भी प्रोटेस्ट हुए और दिल्ली ने फरवरी के महीने में एक खौफनाक तरह के राइट्स का भी सामना किया। और वो राइट्स ऐसे मौके पर हुए जब सदर ट्रंप भारत का दौरा कर रहे थे 24 से 26 फरवरी के दौरान भारत का, और वो राइट्स भी हुए और पूरी तरह से भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई उन तमाम एलिमेंट्स की तरफ से। लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ना सिर्फ झीला बल्कि उसको काउंटर भी किया। और उसके बाद सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया कोरोना पैंडेमिक के लपेटे में आया और भारत ने भी उसका डटकर मुकाबला किया और आज भी उसका मुकाबला हो रहा है। ये है बड़े बड़े मामला जो अगर हम मोदी सरकार के एक साल की परफॉर्मेंस में देखेंगे। आज हटने से हमारा पूरा देश आजाद हो गया है। 370 से देश की इकोनॉमी आजाद हो गई है। देश का 370 हटने से जो मिलिटेंसी है वो खत्म हो गई है। सेपरेटिज्म का मुंह बंद हो गया है और देश के अंदर जो $5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर का मोदी साहब ने कहा था वो अब होगा।
क्योंकि सादी हमारी इकोनॉमिक आधी इकोनॉमी कश्मीर पे खर्च होती थी, वो आजाद हो गई है और हम इसको वेरी लुक फॉरवर्ड करते हैं कि देश हमारा अब एक होगा। मोदी जी ने कहा था सबका विकास सबका विश्वास, एंड में वो विश्वास आज उन्हें कायम कर दिया है। वी कांग्रेचुलेट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वी कांग्रेचुलेट द इंडियन कम्युनिटी एंड ऑल कि वो इस चीज को अपनी अपनी असेंबली में उठाएं, अपनी असेंबली में देश के अंदर बात करें और देश को इसका महोत्सव बनाना चाहिए। जैसे दिवाली ईद महोत्सव बनता है, ऐसे 370 का भी महोत्सव बनना चाहिए। मुझे अपने भारतवर्ष पर गर्व है और फख्र है कि इतना बड़ा मसला कि जो सदियों से चला आ रहा था बिल्कुल पानी की तरह से हल हो गया। इतनी आसानी से वो हल हो गया। जहाँ 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात यह है कि जो पब्लिक है मुसलमान और हिंदू, उसकी भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है कि मुसलमानों ने भी पूरी तरह से संयम बरता और ज़बरदस्त उन्होंने सब्र से काम लिया, और हिंदू भाइयों ने भी संयम, क्योंकि कोई चीज़ बहुत दिनों से कोई चाह रहा हो, उसको न मिल रही हो और अनएक्सपेक्टेड एकदम से मिल जाए तो इंसान उतावला हो जाता है उतावला हो जाता है, अपने पे कंट्रोल नहीं रखता है। लेकिन हम हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भरपूर अपने को कंट्रोल में रखा और कोई बात ऐसी हिंदुस्तान में नहीं होने पाई कि मुसलमान भाइयों को कुछ असलियत पहुंच जाए, कोई तकलीफ पहुंच जाए। इसी तरह से मुसलमान भाइयों, क्योंकि एकदम से कोई गम का पहाड़ टूट पड़ता है तो उसमें भी इंसान कंट्रोल खो देता है, लेकिन मुसलमानों ने भी पूरे संयम से, पूरे सब्र से और पूरे पेशेंस से काम लिया, जिसकी हिंदू और मुसलमानों की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। व्यूअर्स, आर्टिकल 370 और 35A का हटना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा ख्वाब था जिसको भारतीय और ख़ास तौर पर कश्मीरी हिंदू एक अरसा दराज से देख रहे थे, और उनका ये ख्याल था कि ये कभी भी ख्वाब पूरा नहीं होगा। भारत में मोदी 2.0 सरकार की अब तक की परफॉर्मेंस पर बहुत सारे तबसरे हो चुके हैं, मगर मेरे तबसरे का फोकस होगा भारत से बाहर भारत का जो इमेज है, ख़ास तौर पर कनाडा और अमेरिका में, इस शुमाली अमेरिका की दुनिया में वो क्या रहा। उस सिलसिला में भारत का इमेज यकीनी तौर पर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के लेफ़्ट के मीडिया और यहाँ की लेफ़्ट की सरकारों या अपोजिशन पार्टियों ने भारत के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा के NDP के सरबराह जगमीत सिंह ने मुसलसल भारत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। We would say no to selling weapons to Saudi Arabia. That's one example of our position kind of on human rights. But you talked about Kashmir, and I want to make it very clear. What happened in Kashmir is the Indian government did a couple of things. They shut down telephones, they shut down cell phone communication, they blocked the media. Anywhere in the world, if the cell phones are being blocked, if telephones are being shut down, and if the media is not allowed to go there, I can assure you there's human rights violations going on. And so I want the people of Kashmir to know that as a new democratic leader, I stand with you in solidarity, that if there's any injustice against anyone, it's our values that we feel it's an injustice against us. And we stand with people, whoever is facing struggles. So I want the people of Kashmir to know I stand with you in the injustice that's happening. I stand against that injustice, and I denounce what India is doing to the people of Kashmir. जगमीत सिंह के अलावा पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाली 2 मेंबर पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर सलमा अताउल्लाह जान जो कंजर्वेटिव पार्टी से तल्लुक़ रखती हैं, और MP सलमा जाहिद जो लिबरल पार्टी की मेंबर पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने भी भारत के ख़िलाफ़ पटिशन्स दायर की, और सलमा अताउल्लाह जान ने भारत के ख़िलाफ़ जहाँ कहीं भी बोलने का मौका मिला वो बोली,
انہوں نے خالستانیوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑا. Assalamu alaikum. Thank you, Council General, for having this gathering today. While we celebrate Independence Day, Jashn-e-Azadi, we cannot forget about Kashmir. Our founding father, Quaid-e-Azam, tried very hard. We all know how hard he tried to make everything work, but when he realized that there was very little room and respect for the Muslims in India, and Pakistan was formed. So we celebrate Jashn-e-Azadi, but we have to salute the resilience of the people of Kashmir, of what they have gone through and what they're going through. And all of us must raise our voices in a very peaceful, dignified manner. And we must remind the world of what's happening in Kashmir. I find that there's been almost like a silence from the world leadership. And I wonder why, once again, when it's Muslims who are at the forefront of receiving, and they're, the violence, the curb on their freedoms, why there's a silence. So we must all raise our voices. We're trying to do what we can. I know my colleagues in the federal parliament, it might seem to you that we're not doing anything. We are working very hard behind the scenes. We have had letters from the High Commissioner of Pakistan to the Human Rights Committee. We're looking at that. We're working on that. But all of you must continue to talk to your members of parliament to raise the issue and let the Kashmiris feel that they're not alone, we're with them. So while we celebrate Jashn-e-Azadi aapko mubarak ho, but this year it's a somber celebration because we cannot forget about the people of Kashmir. So Pakistan Zindabad. I'd like to extend my sincere thanks to our own Canadian Senator, Salma Ataullah Jan. Salma Ataullah Jan ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਡੇ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਜੁਆਇਨਡ ਹੈਂਡਸ. Canadian Sikh community is much more closer to Pakistan than any other country in that world. Presenting petitions, the Honourable Member for Scarborough Centre. Mr. Speaker, I would like to present an e-petition 2391 signed by over 4,000 people from across Canada who are concerned about amendments made to the Citizenship Act by the Government of India that make religion a criteria for nationality and discriminate against some religious minorities such as Muslims. They are also concerned that the criteria of the National Register of Citizens may make marginalized minorities stateless, as they are more likely to be unable to prove their identity and status. They are calling on this House to condemn these measures and demand their withdrawal, and to condemn the excessive use of force by the police against the peaceful citizens of India. Thank you, Mr. Speaker. اور بھارت کے خلاف مکمل پروپیگنڈا جاری رکھا. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی این ڈی پی پارٹی کے ایم پی اسکاٹ ڈووال نے بھی ایکسٹریم لیفٹ یعنی فار لیفٹ کے لوگوں اور اسلامسٹوں کی مدد سے ایک اور کشمیر کے سلسلہ میں پٹیشن دائر کی. یہاں کینیڈا میں جو کینیڈا کا میڈیا ہے، چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ سی اے کے خلاف لکھے جانے والے مواد کے حوالے سے بات ہو، کینیڈا کے لیفٹ لین میڈیا نے، جو کہ کینیڈا کے ٹوٹل میڈیا کا آلموسٹ 95% ہے، انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے بھارت کی مذمت کی. اس سلسلہ میں بھارت نے کینیڈا میں اپنے امیج کو کس طرح بہتر بنایا، کیا بھارت کی سرکار نے کوئی ایسا کام کیا کہ بھارت کے امیج کو یہاں پر بہتر بنایا جائے؟ یقینی طور پر ایسا نظر نہیں آتا، نہ تو بھارت کی سرکار کی طرف سے کوشش نظر آتی ہے. اگر ہم امریکہ کی طرف نظر دوڑائیں تو امریکہ میں بھی بھارت کے خلاف بے تحاشا پروپیگنڈا ہوا. بی جے پی کی سرکار کو ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کی سرکار امریکہ کے میڈیا نے بھی ہر پل ثابت کرنے کی کوشش کی اور ثابت بھی کیا، اور اس میں بھارت سے تعلق رکھنے والے بہت سارے مصنفین بھی لکھتے رہے، اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگلتے رہے. اور تنقید کا حق
تمام جرنلسٹوں کو ہوتا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہوتا ہے, مگر واضح طور پر لگ رہا تھا کہ بی جے پی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کی بنیاد ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور وہ بھارت کی اپوزیشن پارٹیوں کی لائن سٹو کر رہے ہیں. صرف اتنا نہیں بلکہ اسلامسٹ جو گروہ ہیں ان کی لائن بھی ٹو کر رہے ہیں, اور مکمل طور پر امریکہ اور کینیڈا میں تمام اسلامسٹ آرگنائزیشنز نے بھارت کے خلاف ایک بہت شدید پروپیگنڈا کیا, اور اس پروپیگنڈے کو امریکہ اور کینیڈا کے میڈیا نے بائے کیا, اور یہاں کی عوام تک یہی تاثر بنا کہ بی جے پی کی سرکار ایک انتہا پسند ہندوتوا کی سرکار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی بنا کہ بی جے پی کا تعلق آر ایس ایس سے جڑا ہوا ہے, اور آر ایس ایس کوئی دہشت گرد تنظیم ہے, اس طرح کا امیج بنانے کی کوشش کی گئی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ٹیگ ٹی وی نے اور میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ آر ایس ایس کا جو سیوا کا انٹلیکچوئل ڈسکورس کا جو ایک اسپیکٹ ہے اس کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے, مگر ہم امریکہ اور کینیڈا کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا میڈیا ہاؤس ہیں, ہماری کوشش محدود پیمانے پر رہی, مگر جو بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس کے کام تھے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان کے نیریٹیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کی سرکار کی طرف سے کوئی ہمیں ایفرٹس نظر نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود بھارت میں بھارت کی سرکار کی کارکردگی ایک سال کے دوران بھرپور رہی, اور اس ایک سال کے دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کے بہت اچھے مراسم امریکی حکومت اور یورپین حکومتوں کے ساتھ رہے, اور اس سارے عمل میں یہ بات ضرور دیکھنے والی ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات تو بہت بہتر رہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ, امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ بھی, لیکن امیج کی حد تک بہرحال ایک بہت بڑی کمی دیکھنے کو ملی. گلوبل میل اخبار نے ابھی حال ہی میں لاک ڈاؤن پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی سرکار نے جو پہلا لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا اس لاک ڈاؤن سے مودی سرکار کے عوام کے ساتھ یعنی بھارتی عوام کے ساتھ جو رشتے ناطے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. جنوری 2020 میں ٹورانٹو اسٹار میں ایک ایسا زہریلا آرٹیکل کشمیر کے حوالے سے ایک ایسی رائٹر کے نام سے چھپا جن کی عمر بمشکل 20 سال ہے, اور وہ یہاں کے اسلامسٹوں کے ساتھ کشمیر کے دورہ پر گئیں اور پھر واپس آئیں, تو ان کے نام سے لکھا ہوا ایک آرٹیکل ٹورانٹو اسٹار جو کینیڈا کا سب سے بڑا اخبار ہے اس میں شائع ہوا, اور اس آرٹیکل میں بہت ہی زہر اگلا گیا. اسی طرح سی اے کے خلاف یہاں پر بہت سارے پروٹیسٹ بھی ہوئے, اور ان پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے گروہ تھے جنہوں نے سی اے کے خلاف سیمینارز منعقد کیے, اور جیسے ہی کووڈ-19 کی پابندیاں لگیں تو ویبینارز منعقد ہونا شروع ہوئے. اس سلسلہ میں ایک سب سے اہم سیمینار النور کلچرل سینٹر میں ہوا تھا, اور حال ہی میں جسٹس فار آل کینیڈا نامی گروپ نے ایک ویبینار پر بہت ہی سخت موقف اختیار کیا بھارت کے خلاف, اور بھارت کی موجودہ سرکار کو فاشسٹ قرار دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈنگ ریز کرنے کی بات کی, اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ بہت ساری فنڈنگ جمع ہو چکی ہے. Alhamdulillah, we have an amazing, generous donor who has already committed $120,000 for this campaign and the fundraising campaign that we have launched. And best part about this is that he is willing to match $120K if you and I, inshallah, work together to match that. So if we are able to, inshallah, make $120K tonight, we will be able to, inshallah, have a matching donation from this incredibly generous friend of ours, of Justice for All and Sound Vision. So thank you. Free Kashmir advocates for the people of Kashmir. Long-term goals include the call for self-determination, the end of the Indian military's occupation of the territory, and raising awareness of Kashmiri issues among the American people.
After the August 5th reinvasion of Kashmir, we organized national protests in front of various Indian government buildings, partnered with Stand With Kashmir, and launched a petition condemning the Gates Foundation's decision to present Prime Minister Modi a humanitarian award. So that we can work towards the freedom of Kashmiri Muslims, 8 million of those who are stuck in an open-air prison for 7 decades now. And so that we can work for the ease and relief of the plight of 200 Muslims in India who are stuck in the slums and who are on the verge of an impending genocide. That there is an exhausted widow or mother and a mother in Kashmir looking out her window, wondering if she would even make it back alive after she goes out for groceries to feed iftar to her kids tonight. That there is a grandfather in the slums of Delhi crying, thinking about the next mob attack on their house this Ramadan. इस सारे प्रोपेगेंडे को नलीफाई करने के लिए मैं फिर एक बार कहूँगा कि हम अगर भारतीय सरकार की तरफ से किसी कोशिश को देखें तो ना तो वो हमें अमेरिका में नज़र आती है, ना कनाडा में नज़र आती है. अगर हम डायस्पोरा के भारतीय बहन भाइयों को देखें तो सच्ची बात यह है कि उनकी तरफ से भी किसी किस्म की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हमें नज़र नहीं आती. अगरचे कनाडा और अमेरिका में भारतीयों की बसने वाली अक्सरियत मोदी सरकार और बीजेपी की हामी है, मगर वो इस सिलसिला में डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं कि भारत के कश्मीर मौक़िफ़, CAA के मौक़िफ़ और भारत की बीजेपी सरकार के मौक़िफ़ को डिफेंड करें और ना वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अमेरिकी या कैनेडियन समाज में बताने की कोशिश करते हैं. वो सिर्फ अपने खोल में बंद रहते हैं और आपस में ही बातें करते रहते हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई एफर्ट्स हमें डायस्पोरा की सतह पर नज़र नहीं आई जो बड़े लेवल पर हों, जिससे कम्युनिटी के जो मसाइल हैं और कम्युनिटी की जो आइडियोलॉजी है वो सही तौर से कैनेडियन या अमेरिकन पॉलिटिशियंस को और मीडिया को, पॉलिसी मेकर्स को बताई जा सकें. वेलकम बैक. यूएस में एक हफ्ते से शदीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं और #US ऑन फायर आलमोस्ट अमेरिका का हर मीडिया, यूरोप का हर मीडिया, कनाडा का हर मीडिया इस्तेमाल कर रहा है. जॉर्ज फ्लॉयड जो स्याह फाम अमेरिकी थे, उनको एक सफ़ेद फाम पुलिस अफसर ने बेरहमी से मारा और उस पुलिस अफसर ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके इस अमल को आम शहरी अपने फ़ोन कैमरों से टेप कर रहे थे और इसके बावजूद उस जालिम शख्स ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर 9 मिनट तक अपने घुटनों को बहुत ही सफाकी के साथ रखा. इस सारी सूरत हाल के बाद प्रोटेस्ट होना शुरू हुए और फिर हमने देखा कि वो प्रोटेस्ट शदीद वायलेंस की शक्ल अख्तियार कर गए और सदर ट्रंप ने ट्वीट्स भी दी. सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें भी हुई, चूँकि सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ अमेरिका का 90% जो लेफ़्ट का मीडिया है वो अपना जहर उगलता रहता है और सदर ट्रंप भी एक ऐसे गैर मामूली नौयत के सदर हैं कि वो कतन डिप्लोमेटिक ज़ुबान इस्तेमाल करने के कायल नहीं. वो भी तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को फेक न्यूज़ के आउटलेट्स करार देते रहते हैं और उनको सुबह शाम लताड़ते रहते हैं. इन प्रोटेस्ट के तनाज़र में ये ख्याल था और है कि चूँकि अमेरिका में 2020 इलेक्शन का साल है और नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो यहाँ की अपोजिशन कुव्वतें, लेफ़्ट की कुव्वतें और बाहर की भी बहुत सारी जो कुव्वतें हैं, ख़ास तौर पर चीन और कुछ ऐसे शदीद इस्लामिस्ट कंट्रीज़ की कुव्वतें, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते
کہ صدر ٹرمپ دوبارہ ری الیکٹ ہوں۔ اگر وہ قوتیں ان پروٹیسٹرز کے ساتھ ملے ہوئے ان تمام انارکی قوتوں کی مدد بھی کر رہے ہوں تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، لیکن صدر ٹرمپ بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ جب سے صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں انہیں ہر لمحے، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، لیکن وہ انتہائی دلیری کے ساتھ، چاہے وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہوں، چاہے لا اینڈ آرڈر کے ادارے، اگر صدر ٹرمپ سمجھیں کہ وہ کام ان کے مینڈیٹ کے مطابق نہیں کر رہے تو وہ ان کو لتاڑنے میں باز نہیں آتے، وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی فائر کر دیتے ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے جس طرح چائنا کے خلاف موقف اپنایا، خاص طور پر کووڈ-19 کے بعد، وہ بھی ایک دلیرانہ قدم تھا۔ آج تک امریکہ میں اس طرح کا سٹینس کسی نے نہیں لیا۔ ہم نے یہ پروٹیسٹ اس زمانے میں دیکھے جب کووڈ-19 کا دورہ تھا۔ کووڈ-19 نے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور امریکہ دنیا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ جتنی متاثرین کی تعداد امریکہ میں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اتنی دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے۔ 1.8 ملین کے قریب امریکی کووڈ وائرس سے پازیٹیولی ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد امریکی اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اور امریکہ میں یہ بحث ہر وقت چل رہی تھی کہ کیا ری اوپننگ ہو یا نہ ہو۔ اسی بحث کے دنوں میں جارج فلائیڈ کا بہیمانہ قتل ہوا اور بہیمانہ قتل کے بعد پروٹیسٹ شروع ہوئے، جو ایک نیچرل بات تھی۔ کووڈ-19 کے خوفناک مراحل سے گزرنے والے امریکہ میں یہ بحث اپنے زوروں پر تھی کہ امریکہ کو کس طرح ری اوپن کیا جائے، اور کبھی کبھی ایسے پروٹیسٹ سامنے آتے تھے جو عام طور پر دائیں بازو کے لوگوں کے یعنی رائٹ ونگ کے لوگوں کے سمجھے جاتے تھے، جو ری اوپننگ کی بات کر رہے تھے، جو کہتے تھے کہ فریڈم ان کا حق ہے، ان کو زندگی کو جاری و ساری رکھنے کا حق ملنا چاہیے۔ اس پر وہ بات کر رہے تھے، اور جو لیفٹ کی قوتیں تھیں وہ ان کا مذاق اڑا رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ امریکہ کو مزید کووڈ بیماری میں لے جائیں گے۔ لیکن جب یہ قتل کا واقعہ سامنے ہوتا ہے تو وہی لیفٹ کی قوتیں ری اوپننگ کی مخالفت کو بھول کر ایک دم سے پروٹیسٹ پر نکل آئیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیچرل بات ہے۔ مگر جب ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں انارکی ذہن کے لوگ شامل ہو گئے، جیسے انتیفا اور اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، انہیں لوٹ مار اور آتش زدگی اور ہر طرح کی لاقانونیت کی انتہا کر رکھی ہے، تو صدر ٹرمپ نے بہت سخت اقدامات لینے کا اعلان کیا، اور یہاں تک خبریں آئیں کہ صدر ٹرمپ کو سیٹرڈے کی رات کو وائٹ ہاؤس کے تہہ خانے کے ایک بنکر میں 1 گھنٹے کے لیے جانا پڑا سیکیورٹی ایڈوائز پر، اور اس پر سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ کے خلاف بہت ہی پروپیگنڈا ہوا، ان کا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بنکر میں چلے گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر ایسا ہوا ہے تو صدر ٹرمپ نے وہ سیکیورٹی ایڈوائز کی بنیاد پر کیا ہوگا، مگر صدر ٹرمپ نے 1 جون کو اپنی ایک پریس کانفرنس میں واضح طور پر کہا کہ وہ لیفٹ کی ان انارکیت پر مبنی قوتوں کے خلاف نہیں جھکیں گے۔ My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do. All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd. My administration is fully committed that for George and his family, justice will be served. He will not have died in vain. But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out
by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. And as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. نومبر کوئی بہت دور نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کا جو اب تک کا بولڈ اور بلنٹ قسم کا دور حکومت رہا ہے, کیا وہ اس کو آگے پرلونگ کر سکیں گے ری الیکٹ ہونے کی صورت میں یا نہیں, کیونکہ صدر ٹرمپ کے خلاف امریکہ کی تمام لیفٹ کی آرگنائزیشنز, جسے فار لیفٹ سے سینٹر لیفٹ تک, سبھی ان کے خلاف ہیں اور دنیا بھر میں ان کی مخالفت ہے. اگر اس کے باوجود صدر ٹرمپ ری الیکٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی بھی دم خم ہے کہ وہ ریشنلٹی پر اپنے فیصلے کر سکتا ہے, اپنی جمہوریت کو آگے لے جا سکتا ہے. کیونکہ دوسری طرف فار لیفٹ کی ارریشنلٹی کی وجہ سے چیزیں بے قابو ہو چکی ہیں, نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں. ایک ایسی پولیٹیکل کریکٹنس پوری دنیا میں رائج ہو چکی ہے کہ کسی قسم کی بات کرنا ممکن نہیں ہوتا. صدر ٹرمپ نے اسی کووڈ-19 کے زمانے میں جہاں پر میڈیا کو للکارا, جہاں پر چین کی غلط پالیسیوں کو للکارا, جہاں پر چین کے وائرس کے پھیلاؤ کے سلسلے میں اس کو للکارا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی اٹیک کیا. یہ کوئی آسان کام نہیں. وہ سوشل میڈیا جس کو وہ خود سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, ٹویٹر کے خلاف انہوں نے ایکشن لینے کی بات کی. خود صدر ٹرمپ کے ٹویٹر پر 80 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں. لیکن صدر ٹرمپ اپنے موقف پر ڈٹے رہتے ہیں. ان کے اس ڈٹے رہنے پر اب یہ واقعی ہی پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا اتنی ڈٹرمینیشن کے ساتھ اور اتنی مخالفت کے ساتھ صدر ٹرمپ ری الیکٹ ہو بھی پائیں گے یا نہیں. لیکن یہ بات تو ابھی چند مہینے بعد کی ہے. ابھی ہم نے ان دنوں یہ دیکھنا ہے کہ صدر ٹرمپ کس طرح ان دنگوں پر, ان فسادات پر, اس لوٹ مار اور آتش زدگی کی انوائرمنٹ پر قابو پاتے ہیں, جو پروٹیسٹرز کے بہانے میں امریکہ کو بربادی کی طرف لے کر جانا چاہتی ہیں. اگرچہ ریشیل ایشوز امریکہ میں کوئی نئے نہیں ہیں, بہت پرانے ہیں, اور اگر دیکھا جائے ایمانداری سے تو یہ جو جارج فلائیڈ کا واقعہ ہے اس میں کوئی بھی حکومت شامل نہیں تھی. یہ بدقسمتی سے ایک انتہائی شفاف پولیس افسر کا عمل تھا جس کی مذمت امریکہ میں ہر پولیٹیکل پارٹی نے کی, صدر ٹرمپ نے بھی کی, اور وہ بار بار کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ اس واقعے کے پیچھے ہیں اور ان فسادات کی وجہ ہے. یعنی یہ ایک ایسا انفیئر قسم کا پرسیپشن بنایا جا رہا ہے, اور اس کے پیچھے ایک اور یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ دیا تھا چند روز پہلے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان فسادیوں کو روکنے کے لیے میں نے سیکرٹ سروس کے لوگوں کو بلایا ہے, ان کے پاس بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ویپنری ہے اور ان کے پاس بہت ہی کمال کے کتے ہیں, اور ان کتوں سے وہ ان فسادیوں کو فساد کرنے سے روکیں گے. اس ٹویٹ کو نسل پرستی پر مبنی ٹویٹ قرار دیا گیا. حالانکہ یہ صدر ٹرمپ کا ایک خاص سٹائل ہے, وہ اسی سٹائل میں بات کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا سخت ٹویٹ ضرور ہے مگر اس میں نسل پرستی کی بات نہیں. دوسری طرف جو اینگری مابسٹرز ہیں, جو اینگری پروٹیسٹرز ہیں, اور جو فار لیفٹ کے پروٹیسٹر کی روپ میں دنگے کرنے والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہم امریکہ کو آگ لگا دیں گے. ان کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اور ان کو لوگ سراہ رہے ہیں, لیکن ان کے بارے کوئی بات نہیں کرتا. آف کورس صدر ٹرمپ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ,
تو ان کا تو ایک ایک لفظ بھی جو ہوگا وہ گرل ہوگا، ہونا بھی چاہیے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن صدر ٹرمپ کا حوصلہ ہے کہ وہ مسلسل ڈٹے ہوئے ہیں، اور اگر آپ ان کی 4 سالہ دور حکومت کو دیکھیں تو وہ کس طرح کے مسئلے سے نہیں گزرے، حتیٰ کہ وہ اپنے صدارتی فیصلے کے خلاف گزرے جس میں ان کی امپیچمنٹ تک ہوئی، مگر وہ اس کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت سختی سے نپٹیں گے، اور انہوں نے سخت اعلان بھی اب کر دیا ہے، کیا اس پر امریکی انتظامیہ عمل کروا سکے گی، اور وہ جو فار لیفٹ کے فسادی ہیں، دنگا کرنے والے ہیں، کیا وہ اس پر رک پائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو میرے سامنے بھی ہے اور آپ کے سامنے بھی ہے۔ اگرچہ اٹلانٹا کی میئر نے بہت اچھے لفظوں میں چند دن پہلے کہا تھا ان دنگا کرنے والوں سے کہ تم لوگ گھر جاؤ، تم لوگ مارٹن لوتھر کنگ کی اسپرٹ کو برباد کر رہے ہو، اور وہ واقعی کر رہے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا کہ کیا امریکہ اس انسیڈنٹ کے ہو جانے کے بعد اور اس طرح کے لوٹ مار، آتش زدگی اور مارا ماری کے ماحول سے ایک بار پھر نکل پاتا ہے یا نہیں نکل پاتا۔ صدر ٹرمپ کا تو کہنا ہے امریکہ ہر بار جیتا ہے، اس بار بھی جیتے گا، اور دیکھتے ہیں یہ جیت آنے والے دنوں میں کس کی ہوتی ہے۔